اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تعويله إلا الله وراسخون في العلم سورہ مبارکہ آل عمران کی 7ویں آیت۔ اللہ نے اپنے حبیب سے بات کی ہے۔ ویسے بھی قرآن ایک عاشق کی گفتگو ہے معشوق کے ساتھ۔ اب یہ طے کرنا ہے کہ عاشق اللہ ہے یا معشوق اللہ ہے۔ توجہ ہے؟ میرے اپنے احساسات اور جذبات اور سید لولاک سے عقیدت اور مودت کہتی یہ ہے کہ کبھی اللہ عاشق ہو جاتا ہے، کبھی اللہ معشوق ہے۔ اچھا، یہ منتخب مجمع ہے اور ویسے بھی عزاداری امام حسین شیعوں کی ملکیت تو نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے فرش عزائے امام حسین پر سنی بھی آ سکتا ہے، شیعہ بھی آ سکتا ہے، ہندو بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے۔ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ یہ جو ہونے کی جگہ ہے، یہ جو پھر مجھے عباس زیدی صاحب کے 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، کراچی کے ایک آرٹس کونسل کے ممبر شاعر ہیں، غزل کے شاعر ہیں۔ جب غزل کے شاعر جب قصیدہ کہتا ہے تو اس کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا،
توجہ ہے؟ کہتے ہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ جگہ جوڑنے کی جگہ ہے، یہ ایک ساتھ بیٹھنے کی جگہ ہے۔ کتنا حسن ہے کہ آگے سنی بیٹھا ہے، برابر میں شیعہ بیٹھا ہے، ادھر دیکھا تو ہندو بیٹھا ہے۔ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، جو ہمارا سندھ ہے نا، تو سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے۔ سندھ کی ثقافت میں یا علی مدد بولنا ہے، وہ سلام کے ساتھ یا علی مدد بولتے ہیں، سلام کر کے اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں، یا علی مدد کہہ کر عقیدت کا اظہار۔ اگر طبیعتوں پر گرانی نہ آئے تو جس ثقافت میں اہل بیت کا دشمن گالی بن جائے، اس ثقافت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ توجہ ہے؟ میں نے دو ہندوؤں کو لڑتے ہوئے دیکھا، سندھی دو ہندوؤں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ جب ایک کو زیادہ غصہ آیا تو دوسرے کو اس نے کہا کہ سندھی میں ایک جملہ ہے، اس کو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ ممبر ہے، مگر اس نے کہا تو مروان ہے۔ تو میں نے اس ہندو سے پوچھا جو اسے مروان کہہ رہا تھا، مروان کون ہے؟ کہنے لگا مجھے نہیں پتا، گالی ہے۔ جس ثقافت میں اہل بیت کا دشمن گالی بن جائے، اس ثقافت میں وہابیوں کا پیسہ ضائع جائے گا۔ خفا تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ الحمدللہ پاکستان کے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ایک جملہ ان کی آمد پر ان کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ بر صغیر میں اکثریت تفضیلی سنیوں کی ہے، بر صغیر میں اکثریت تفضیلی سنیوں کی ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی صاحب مزار کو مانتا ہو اور وہ سنی نہ ہو۔ مزار گرانے والا سنی نہیں ہے، مزار پہ جانے والا سنی ہے۔ میرے پردادا خود سجادہ نشین تھے۔ ہندوستان میں الور ایک علاقہ ہے جے پور اجمیر کے ساتھ، وہاں میرا صاحب کا مزار ہے پہاڑی کی چوٹی پہ۔ میرے پردادا جعفر علی پیر جی کے نام سے وہاں مشہور تھے۔ ہم مزاروں والے لوگ ہیں، ہم وسیلے کو مانتے ہیں۔ یہ جو خواہش رکھتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے بات کر لیں گے، تو انہوں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے ڈائریکٹ بات کرنے کی۔ توجہ ہے؟ تو اس خطے میں بر صغیر میں انڈیا پاکستان، ہمارے اس خطے کے اندر اکثریت سنیوں کی جو ہے وہ تفضیلی سنی ہے۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا، خواجہ نظام الدین ثانی دہلی میں جو درگاہ ہے، میں ان کی زیارت کر کے آیا ہوں۔ ہندوستان میں اجمیر شریف بھی میں گیا ہوں۔ میرے بزرگوں نے میرا نام، کیونکہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کا دن تھا اور میں دنیا میں آیا، تو میری نانی نے میرا نام رکھا شہنشاہ حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، اس مناسبت سے۔ تو الحمدللہ تو یہ تشریف لائے جناب نظام الدین ثانی، مجمع شیعوں کا تھا اور خطیب اہل سنت کے۔ تو کہنے لگا سنو بھائی، میں شیعہ نہیں ہوں، تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ کہنے لگے سنو، ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب خلافت ہے، ایک ترتیب فضیلت ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ تو جیسے ابھی مجمع ہے، ایک دم ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو میں نے پڑھا، انہوں نے ایک مرتبہ اسے کہا دوبارہ کہو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ علی فضیلت میں پہلے ہیں، خلافت میں چوتھے ہیں، تو جو فضیلت میں پہلا اسے خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ دوبارہ تکرار کروائی، سارے مجمع نے سن لیا، تو کہنے لگے تمہیں
1,23,999 पैगंबरों के बाद आने वाला पहला समझ में आता है। और 3 के बाद चौथा पहला समझ में नहीं आता। ये अकीदा है अहले सुन्नत का। अजीज़ान गिरामी, इतना तय है, मैं अभी एक टीवी चैनल के ऊपर था, मेरे साथ एक देवबंदी आलिम दीन थे, जनाब मुजफ्फर शाह साहब के साथ तो हमारा अक्सर साथ रहता है। बरेलवियों के एक बुज़ुर्ग, कराची के एक बहुत बड़ा नाम है, जनाब हमजा अली कादरी साहब के साथ रहता था। बरेलवी बुज़ुर्गों में अभी पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। तो और देवबंदी उलमा के साथ भी साथ रहता है, बैठना होता है, ये फोरम बैठने के होते हैं, एक दूसरे के तबादला ख्याल के होते हैं। तो अब मैं क्या अर्ज़ करूं कि जनाब हमजा अली कादरी साहब मेरे साथ थे टीवी चैनल पर। सवाल आ गया कि अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहें या अलैहिस्सलाम कहें या करमल्लाहु वजहु कहें। अच्छा, एक जवाब वो दे रहे थे, एक जवाब मैं दे रहा था, ताकि वक्त का जो है वो उसकी हिफाजत रहे। तो मेरा वक्त था जवाब देने का। उन्होंने कहा जी आप बताइए क्या मौला अली को अलैहिस्सलाम बोलें या करमल्लाहु वजहु बोलें। तो हमजा अली कादरी साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे फरमान लगे, मौलाना ये जवाब मैं देना चाहता हूँ। सुन्नी आलिम कहने लगे ये जवाब। मैंने कहा जी आप फरमाइए। तो उन्होंने जवाब ये दिया कि अली को वही कहो जो नबी को कहते हो, इसलिए कि अल्लाह ने अली को नफ्स पैगंबर बनाया है। अल्लाहु अकबर। जनाब फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, हमारे अहले सुन्नत का बड़ा नाम है, तफसीर कबीर, वो फरमाते हैं अली के फजाइल बहुत होंगे मगर इससे बड़ी अली की कोई फजीलत नहीं है कि अल्लाह ने नफ्स पैगंबर करार दिया है। नफ्स पैगंबर, नबी जैसा। बड़ा शौक है उम्मत के एक तबके को कि नबी को अपने जैसा बोले, ये हम जैसे हैं, हम जैसे हैं, बड़ा शौक है लोगों को। लेकिन नहीं अजीज़ान गिरामी, दुनिया समझ ले कि नबी जैसा कोई नहीं है, अगर कोई है तो अली है। अंता अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ये जो मेरे और आपके भाई भाई के ये जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, ये इसी दुनिया तक महदूद हैं, आखिरत में नहीं होंगे। ये आखिरत में हमारा ये भाई, आखिरत में हमारा भाई नहीं होगा जी। लेकिन ये वाहिद रिश्ता है अली और नबी का, ये वाहिद रिश्ता है अली और बतूल का। भाई हमारी ज़ौजाएं ज़रूरी नहीं है कि हमें वहाँ मिलें। अजब नहीं कोई कोने से आवाज़ आ जाए, मौलाना बद्दुआ मत दीजिएगा कि कहीं ये दोबारा वहाँ ना मिल जाए। तो वो जो है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो ज़ौजा वो यहाँ है, वो जन्नत में भी हमारी ज़ौजा हो। ये ज़रूरी नहीं है जो ये हमारा भाई है वो आखिरत में भी हमारा भाई हो। लेकिन ये अजीब रिश्ता है, अली दुनिया में भी नबी के भाई, आखिरत में भी नबी के भाई। हदीस पूरी ये है, अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ये ताकीद क्यों फरमाई सरकार ने कि आखिरत में भी मेरे भाई हो। रिश्ते बड़े बनते हैं अजीजों, फला का फला से रिश्ता तय पा गया, फला साहब का बेटा, फला साहब की बेटी। और जब रिश्ते अच्छे नज़र आते हैं और जोड़े अच्छे नज़र आते हैं तो लोग कहते हैं जी रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, देखो कितना अच्छा जोड़ा है। भाई अगर रिश्ते आसमानों पे बनते हैं तो ज़मीन पे टूटते क्यों हैं? अल्लाह का बनाया वो तो टूटता नहीं है। तो ये हमने सुन तो लिया कहीं के रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, ये हमने बढ़ा दी बात। रिश्ते आसमानों पर नहीं बनते, रिश्ता आसमान पर बना है। वो मौला अली और जनाब ज़हरा का रिश्ता है। वाहिद जोड़ा है जो अल्लाह ने जिसका निकाह पढ़ाया है। अल्लाहु अकबर। अब बात आ गई है तो मेरा दिल कर रहा है सुना दूं आपको। अलबत्ता मैं अपनी आयत की तरफ पलटना चाहता हूं। अल्लाह ने जनाब ज़हरा का निकाह अर्श पर मौला अली के साथ पढ़ाया है। मेरे पास 2 हवाले अहले सुन्नत के हैं, अहले सुन्नत की किताबों के 2 हवाले हैं। और ये भी बात वाज़े कर दूं कि मौला अली के फ़ज़ाइल में अहले सुन्नत की 500 किताबों की फ़हरिस्त बनाई है हज़रत आयतुल्लाह शहाबुद्दीन मराशी नजफ़ी ने, कि अहले सुन्नत के पुराने मुहद्दिसीन हैं कि जिन्होंने फ़ज़ाइल अली पर किताबें लिखी हैं।
اور ابن ابو الحسن مغازلی کی کتاب مناقب امیر المومنین کے مقدمے میں علامہ مرشی نجفی نے عجیب جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کتابیں اہل سنت کے علماء نے لکھی ہیں ان کے لکھنے کے پیچھے فلسفہ کیا تھا. تو انہوں نے نقل کیا ہے سبت ابن جوزی کا قول، انہوں نے نقل کیا ہے ابو الحسن ابن مغازلی کا قول، اور حوالے دیے کون سی کتاب میں انہوں نے کہاں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن ابن مغازلی کہتے ہیں کہ میں نے علی کے فضائل اس لیے نہیں لکھے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، بلکہ میں نے علی کے فضائل اس لیے لکھے ہیں کہ میں نے نبی کی حدیث دیکھی ہے، جو علی کی ایک فضیلت لکھے اس کے 1000 گناہ معاف. اس کے 1000 گناہ معاف، اس کی 1000 نیکیوں میں اضافہ ہوگا. توجہ ہے. عرش پر اللہ نے جناب زہرا کا نکاح مولا کائنات سے پڑھایا. پوچھا فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بھائی مہر کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ لڑکی کی طرف سے ہوتا ہے نا، بچی کی طرف سے لڑکی والے طے کرتے ہیں نا. فاطمہ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ فرمایا بابا کی امت کی بخشش. اللہ اکبر. امت مصطفیٰ کی شفاعت میرا مہر. اب اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو مجھے سوال کا جواب دیں، مہر دیتا کون ہے؟ بھئی سب آخر تک سب مل کر بولے نا، کون دیتا ہے؟ شوہر دیتا ہے نا. بی بی فرما رہی ہے مجھے امت مصطفیٰ کی بخشش چاہیے. بخشوائے گا کون؟ کسی کو جنت جانا ہے اور وہ علی سے بیر کرتا ہو، کسی کو جنت جانا ہو اور علی سے بغض رکھتا ہو، بخشوائے گا کون؟ بی بی فرما رہی ہے میرے بابا کی امت کی بخشش میرا مہر. توجہ ہے. اب حدیث سنیں، سنی شیعہ مدرک سے بات کر رہا ہوں، کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو کسی ایک خاص سوچ کی ہوگی. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء. نبی فرما رہے ہیں جنت کے دروازے پر سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء عَلَى صَفَاحِ الذَّهَبِ، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، جب یہ حلقہ در جنت جا کر سونے کی تختی پہ لگتا ہے تو اس میں سے ایک آواز بنتی ہے. تھکیں گے نہیں آپ حضرات. اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی یا ہو جائے جنت. جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز. جی بھائی میرے گھر پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے، آپ کے گھر پہ بھی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. جب ہماری کنڈی بجتی ہے تو نامفہوم آواز آتی ہے نا. یہ جنت ہے، یہاں کوئی نامفہوم باتیں نہیں ہوں گی. اور فرما رہے ہیں اب ایک مرتبہ جب یہ بجتی ہے نا تو آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی. ہمارے بہت بڑے مجتہد ہیں، عارف ہیں، مجتہد ہیں، بہت بڑے ریاضی دان ہیں، حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے اپنی تفسیر میں. وہ کہتے ہیں جب مجھے یہ حدیث ملی تو میں اپنے استاد علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان، کتاب تفسیر المیزان کے لکھنے والے اور عارف تھے، بہت بڑے ولی تھے علامہ محمد حسین طباطبائی. کہتے ہیں میں اپنے استاد کے پاس گیا، میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث کیا کہنا چاہتی ہے کہ جنت کے دروازے پہ علی علی کی آوازیں آتی ہیں؟ جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرے استاد نے بے ساختہ فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے. مفتی عبد المنان ایک کراچی کے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب کے مدرسے کے ایک مدیر ہیں، مدرس ہیں اور ایک مفتی ہیں، وہ دیوبندی مسلک ہے ان کا. وہ میرے ساتھ ایک ٹی وی چینل پر تھے، بات آ گئی اہل بیت کے فضائل کی. اچھا میں جو ہے وہ خوف بھی رکھ رہا ہوں کہ کہیں اپنی آیت سے دور نہ رہوں، لیکن شاید جو مولا پڑھوانا چاہ رہے ہیں
تو مفتی عبد المنان صاحب فرمانے لگے، بات میں ان کے ساتھ تھا تو سوال یہ آئی کہ اس بات یہ آئی کہ اہل بیت کا کسی کے ساتھ مقایسہ ہو، کون مولا علی جیسا تھا، فلاں مولا علی جیسے تھے، فلاں امام حسن جیسے تھے. انہوں نے کہا خبردار. مجھ سے تو کہنے لگے مولانا اہل بیت کی بات آ رہی ہے تو آپ مجھے بولنے دیجئے، آپ تو سال بھر مجلس سے پڑھتے ہیں. تو اچھا ہم بھی چاہتے ہیں کہ جی آپ بولیے. اس لیے کہ لاہور میں ایک مدرسہ ہے جس کا نام تبدیل کر کے ابھی پچھلے سالوں میں جامعہ حیدر کرار رکھا ہے ہمارے سنی علماء نے، اور ایک کتاب لکھی ہے فضائل مرتضوی کے نام سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو اپنے مدرسے کا نام تبدیل کیا، مولا علی کے فضائل پر کتاب لکھی ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ ایک دن میرا نمازی جو 20 سال سے میرے پیچھے جمعہ پڑھ رہا تھا اور خطبہ میرا سنتا تھا، مجھ سے ایک دن آ کے، سنی عالم کہہ رہے ہیں، مجھ سے آ کے ایک دن کہنے لگا کہ مولانا کیا یہ حدیث صحیح السند ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا یہ صحیح السند ہے، اس کی سند پوری ہے، اس کے راوی سارے معتبر ہیں، یہ نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو. تو جب انہوں نے مجھ سے اقرار لے لیا، اس شخص نے، میرے نمازی نے مجھ سے اقرار لے لیا، تو مجھ سے کہنے لگا میں 20 سال سے آپ کا خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے. مفتی صاحب فرماتے ہیں اس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا. میں کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑا رہا کہ اس نے مجھے کیا بتا دیا، اور اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میری کوئی تقریر نہیں ہوگی جس میں علی نہ ہو. نبی کی خواہش ہے نا بھائی، یعنی سرکار چاہتے ہیں کہ علی علی ہو، سرکار چاہتے ہیں مولا علی کی بات ہو، نبی اہتمام کر کے گئے کہ علی کی بات کرو. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یہ جو پڑھے لکھے ہمارے جوان ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں سوالات زیادہ ابھرتے ہیں، اچھی بات بھی ہے، اور اسلام سوالات کو روکتا نہیں ہے. مجھ سے ایک صاحب سوال کرنے لگے، بڑے ٹیڑھے سوال لایا ہوں مولانا، بڑے چپتے ہوئے سوال لے کر آیا ہوں. میں نے کہا حضور سوالات کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے. جوانوں کو موقع دیا جائے، بات کریں، سوال کریں، الجھنیں اپنی پیش کریں. ایک جوان کہنے لگا مولانا مولا علی کے فضائل جو ہیں وہ نبی نے فرمایا کہ علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو، تو علی کے فضائل کتنے ہوں گے؟ 1 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے؟ جب ہم بار بار ذکر کریں گے وہ سارے ختم ہو جائیں گے نا. سوال کرنے کا تو کسی پہ پابند نہیں ہے، جو دماغ میں آ جائے. کہنے لگے جی 2 لاکھ ہوں گے، 4 لاکھ ہوں گے علی کے فضائل، اور نبی نے فرمایا 1400 سال سے علی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ 5 لاکھ فضائل ختم ہو گئے یا نہیں؟ بیان کرتے کرتے تکرار کریں، بار بار وہی باتیں کریں. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی تمہارا سوال بڑا اچھا ہے، مگر تمہارے سوال کا جواب میں ایک روایت سے دیتا ہوں. توجہ چاہوں گا. سرکار جب معراج پر گئے، یہ بھی سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے، سرکار جب معراج پر گئے تو حضرت نے دیکھا کہ ایک اونٹوں کی قطار ہے جس کا آغاز بھی نظر نہیں آ رہا، جس کا اختتام بھی نظر نہیں آ رہا کہ یہ اونٹ کہاں تک جا رہے ہیں. حضرت نے پوچھا جبریل ان اونٹوں پر جو بار لدھا ہوا ہے، سامان لدھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. توجہ ہے بھئی، سبحان اللہ بولنے سے ثواب آپ کو بھی ہوگا. توجہ ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. نبی نے فرمایا ایک اونٹ بٹھاؤ، ایک اونٹ روکو. اس قطار میں سے ایک اونٹ کو بٹھایا گیا. سرکار نے فرمایا سامان کھولو. سامان کھولا گیا تو 1000 کتابیں نکلیں جس میں ہر کتاب میں 1000 علی کے فضائل لکھے تھے. اللہ اکبر. پھر بات یہ ہے کہ یہ جو میں فضائل پڑھ رہا ہوں یہ بھی فضائل کا پہلو ہے، لیکن فضائل کا باب تو یہ ہے نا کہ علی فرما رہے ہیں میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. جی مولا گزر رہے تھے ایک جگہ سے، ایک شخص ہل چلا رہا تھا. آپ لوگ زمیندار بیٹھے ہیں نا، کاشتکار بیٹھے ہیں. ایک شخص ہل چلا رہا تھا. حضرت نے آواز دے کر کہا کہ تم اس زمین میں کیا بونا چاہتے ہو؟ تو اس نے ایک سبزی کا نام لیا کہ مولا میں گاجر بونا چاہتا ہوں. حضرت اپنی گھوڑے سے اترے، زمین سے مٹی اٹھا کر اسے دیکھا اور زمین پر پھینکتے ہوئے فرمائے اس میں کدو اچھا اگے گا، گاجر نہیں اگے گی. میں نے پورا خمسہ پڑھا تھا لاہور کے اندر جامعۃ المنتظر میں.
کہ اہل بیت کے ذرائع آمدنی، جی یہ معجزہ ہمیں دکھاتے تھے، معجزے سے خود کھاتے نہیں تھے. توجہ ہے، یہ جو نہیں مانتا تھا نا اسے معجزہ دکھاتے تھے. ویسے بھی چاہنے والے معجزے مانگتے نہیں ہیں. معجزہ دکھائیں گے تو مانوں گا، تو پھر تم تو معجزے کو مان رہے ہو، علی کو تو نہیں مان رہے. تو معجزہ چاہنے والے نہیں مانگتے بھائی، معجزہ دشمن مانگتا ہے، نہ ماننے والا مانگتا ہے. جی میرے مولا زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان، ایک وجب علی جانتے ہیں کہ اس زمین میں کیا کیا نسیں بہہ رہی ہیں، کیا کیا روٹ زمین کے بنے ہوئے ہیں. جا رہے ہیں میرے مولا جنگ نہروان پر، جس سواری پر بیٹھ رہے تھے وہ گھوڑی تھی. علی سواری بھی لاغر رکھتے تھے، زرہ بھی نہیں پہنتے تھے، اور لاغر سواری اس لیے رکھتے تھے کہ یہ جانور بھاگنے نہ پائے. جو تازہ اور صحت مند گھوڑا ہوتا ہے نا وہ تیز بھاگتا ہے، علی کو بھاگنے والا جانور چاہیے نہیں تھا. بھائی تھکے ہوئے اب. جس سواری پر میرے مولا بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے، مادہ ہے، اور اتفاق سے پیٹ سے بھی تھی. ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا علی آپ جنگ پر نہ جائیے، یہ جنگ آپ کی ناکام رہے گی، آپ اس جنگ میں کامیاب نہیں رہیں گے، آپ کا ستارہ گردش میں ہے. آپ نے دیکھا بعض لوگ اپنی حدوں کو پھاند رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی حدوں کو پہچان نہیں ہوتے، وہ آئمہ کی بھی حدیں اور آئمہ کے بھی حساب لگا رہے ہوتے ہیں. جو اپنی حد سے نکل جاتا ہے نا اسی کو رجیم کہتے ہیں. جی توجہ ہے. حضرت گھوڑی پر بیٹھ رہے تھے، اتر آئے، فرمانے لگے تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے. حضرت فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے. خاموش ہو گیا. حضرت فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت آتی ہے. خاموش. کہنے لگا حضرت نے فرمایا اچھا تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا. اپنی گھوڑی کے شکم پر ہاتھ رکھ کر حضرت نے فرمایا بتا اس میں نر ہے یا مادہ؟ کوئی جواب نہیں تھا. حضرت نے فرمایا تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا، آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ اسے کچھ نہیں پتا تھا. حضرت نے فرمایا تو خامخواہ کی بات کر رہا تھا. سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں، میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں، مگر میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں نے ایک کتاب تلاش کی ہے جس میں میرے مولا نے اپنے شہیدوں کے نام بتائے، جو 9 شہید ہوئے تھے مولا کے، اور ادھر حضرت نے جو بتایا نا کہ 10 نہیں بچیں گے، تو وہ جو 10 بچے تھے، 9 بچے تھے، ان لوگوں کا نام بتائے مولا نے کون کون بچے گا. مارنے سے پہلے بتا رہے ہیں کون بچے گا، شہادت سے پہلے بتا رہے ہیں میرا کون شہید ہوگا. قائد ملت جعفری علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے نہج البلاغہ کی اس خطبے کی شرح لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ وہ جو 9 بچے نا علی کی تلوار سے، 2 افریقہ چلے گئے، 2 بحرین چلے گئے، 2 سعودی عرب چلے گئے، مجھے لگتا ہے 2 افغانستان بھی آئے. علی کی تلوار سے بچے ہوئے لوگ نہیں. عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کے فضائل کم ہونے والے نہیں ہیں. ایک ایک جملے پر جو میرے مولا نے فرمایا نا نہج البلاغہ میں، ایک ایک جملے پر اگر سیمینار رکھوایا جائے تو 10 20 لوگ تقریریں کرتے رہیں گے مگر علی کے جملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ پائیں گے. میرے اور آپ کے لیے عزت یہ ہے کہ میں جس دروازے پر بیٹھا ہوں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. جی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، جج صاحب کے مہمان آئے ہوئے ہیں، ہر جگہ ایک ہی آواز آ رہی ہے کہ تبادلے میرٹ پر ہونے چاہیے، ٹکٹ میرٹ پہ ملنے چاہیے، نوکریاں میرٹ پر ملنی چاہیے، جی الیکشن میرٹ پہ لڑنا چاہیے. جی ہر جگہ ایک ہی آواز ہے میرٹ پر کام ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر اسلام کی تاریخ میں پہلا میرٹ کا قتل نہ ہوا ہوتا، میرٹ کا قتل ہوا ہے. مولا علی سے زیادہ
کوئی قابل نہیں ہے. غور فرما رہے ہیں؟ تو ایک عاشق کی معشوق سے گفتگو ہے. میرے بعد پڑھنے والے مجھ سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ تشریف فرما ہیں، میں زیادہ وقت نہ لوں. عاشق اور معشوق کی گفتگو جی. کیسے قرآن ایک عاشق اور اب یہ کیسے طے کریں گے جی عاشق کون ہے اور معشوق کون ہے؟ اب میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں جی. خود پسندی نہیں ہونی چاہیے لیکن مجھے یہ اپنا جملہ بڑا پسند ہے جی. عاشق اور معشوق کیسے طے کروں کہ اللہ عاشق ہے یا اللہ معشوق ہے جی؟ جب یہ احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں، جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ، سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 7، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. علامہ اقبال روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے صبح کی نماز کے بعد. ایک دن ان کے بابا ان کے برابر سے گزرے، کہنے لگے بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہ بابا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہنے لگے یہ تو سوائے مصطفیٰ کی کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ سے، اپنے محبوب سے بات کی ہے. کہنے لگے کیا مطلب ہے بابا پھر ہم قرآن نہ پڑھیں؟ کہنے لگے نہیں، قرآن پڑھو مگر قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ. نزل بہ روح الامین علی قلبک، ہم نے روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب پر اسے قرآن کو اتارا ہے. تو کیونکہ قلب مصطفیٰ پہ قرآن آیا ہے تو قلب مصطفیٰ میں جگہ بنا لو تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا. کہنے لگے بابا قلب مصطفیٰ میں جگہ کیسے بنتی ہے؟ کہنے لگے فاطمہ زہرا کو راضی کرو. تمہیں مصطفیٰ چاہنے لگیں گے، تمہیں قرآن سمجھ میں آنے لگے گا. پہلے زمین کو تو ہموار کرو تبھی تو اس میں کاشتکاری ہوگی. پہلے اس قابل تو اس جگہ کو بناؤ کہ یہاں کوئی اتر سکے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا. فیہ آیات محکمات، اس میں آیات محکمات ہیں. ہن ام الکتاب، اور یہی اصل کتاب ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس کے اندر دوسری قسم آیات کی ہے متشابہات. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ متشابہات سے استفادہ کرتے ہیں. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابتغاء الفتنہ، وہ قرآن پڑھ کے، قرآن کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، قرآن کی تفسیر کے ذریعے فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی پسند کا دین پیش کرنا چاہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ اپنی پسند کا قرآن، یہ اپنی پسند کی تفسیر، توجہ ہے، یہ تعویل اپنی پسند کے کرتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور قرآن کی تعویل و تفسیر کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اللہ کے ساتھ وہ جانتے ہیں جو علم میں راسخ ہیں. میرا سوال ہے امت سے کہ یہ کون ہے جو راسخون فی العلم ہے؟ قرآن مجید میں کچھ نام ہے، قرآن مجید میں کچھ تعارف ہوا ہے، طے کریں کہ یہ کون ہے. آخرت میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی. لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی نہیں بول سکے گا قیامت میں، سب خاموش لگ جائے گی سب کو. الا، مگر وہ کہ جسے رحمان اجازت دے گا. وہ کون ہے جسے رحمان اجازت دے گا؟ قرآن کی دوسری آیت، اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، زمین جھٹکے کھائے گی، قیامت آئے گی، زمین کے اندر چیزیں باہر نکل آئیں گی، تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ انسان کون ہے؟ وہ اللہ نہیں ہے، انسان ہے. قرآن کہہ رہا ہے قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا ہے. بتائیے وہ انسان کون ہے؟ اور آگے بڑھوں، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا، متکبر ہو گیا تھا، ام کنت من العالین، یا عالین میں سے تھا. توجہ ہے.
تو متکبر ہو گیا تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا، یا ان میں سے تھا جنہیں میں نے سجدہ کرنے کا نہیں کہا تھا؟ آلین، علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں آلین جمع ہے علی کی. بھائی تھک گئے آپ حضرات مجھے لگ رہا ہے، قرآن کی آیات ہے نا. علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں آلین جمع ہے علی کی. تو متکبر ہو گیا تھا جو آدم کو تو نے سجدہ نہیں کیا، یہ آلین میں سے ہو گیا تھا. نقن صاحب فرماتے ہیں یہ گھرانہ جب وہاں ہوتا ہے سب علی ہوتے ہیں، جب یہاں آتے ہیں سب محمد ہوتے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ نام بتائیے کون ہیں؟ سورہ مبارکہ رات پڑھ لوں ایک دو آیتیں. سورہ مبارکہ رات کی آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. اے میرے حبیب جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، قل ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیداً بینی وبینکم، میری رسالت پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور اللہ کے ساتھ میری رسالت پر وہ گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہ قرآن کی آیات کی ایک فہرست ہے جس میں اللہ نے نام نہیں بتایا ہے. یہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ نے نام کیوں نہیں لکھ دیا مولا علی کا؟ اللہ نے جناب زہرا کے نام پہ سورہ کیوں نہیں اتارا؟ سیدہ افضل ہے مریم علیہ السلام سے، حضرت مریم پہ تو سورہ ہے، جناب زہرا پہ سورہ نہیں ہے. جس پہ علامہ اقبال نے پورا قصیدہ کہہ دیا، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم عیسیٰ کی ماں ہے اس لیے افضل ہیں. زہرا کے پاس تین فضیلتیں ہیں، نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، بانو آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. یہ علامہ اقبال کا کلام ہے. مادر آن مرکز پرکار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. مادر آن کاروان سالار عشق، یہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. تو جناب مریم کے نام پہ تو سورہ ہے، جناب زہرا کے نام پہ سورہ نہیں ہے، مولا علی کے نام پہ سورہ نہیں ہے. کیوں نہیں آیا سورہ؟ کیوں نہیں آئے نام اہل بیت کے قرآن میں؟ بہت بڑی علت بیان کرنے جا رہا ہوں، لمبی گفتگو اس کے اوپر موجود ہے. اور علت مختصر یہ ہے کہ کیونکہ اس گھرانے کے ساتھ حسد ہونا تھا. بھائی میں آیت پڑھ دیتا ہوں نا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کچھ لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، اور آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت اور امامت عطا کی گئی ہے. میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحن محسود الذین فی الآیہ، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے حسد کیا گیا ہے. ان سے حسد کیا جانا تھا. اللہ نے انہیں فضل عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں اپنی عنایات سے نوازا ہے. ان سے حسد ہونا تھا. اگر ان سے حسد ہونا تھا جو قرآن کہہ رہا ہے، اس لیے قرآن میں ان کے نام نہیں آئے کہ پھر علی بنائے جاتے، پھر حسن بنائے جاتے، پھر حسین بنائے جاتے. جو لوگ جعلی اللہ بنا سکتے ہیں وہ کہتے یہ علی مراد نہیں ہے وہ علی مراد ہے، یہ حسن مراد نہیں ہے وہ حسن مراد ہے، یہ فاطمہ مراد نہیں ہے جی وہ فاطمہ مراد نہیں ہے وہ فاطمہ مراد ہے. پروردگار عالم نے اہل بیت کے نام قرآن میں نہیں رکھے، اس لیے نہیں رکھے کہ نام تو تم بنا سکتے ہو، علی جیسا کام نہیں لا سکتے، علی جیسی صفت نہیں لا سکتے. عزیزو، جتنے فضائل ہیں نا اتنے ہی مصائب بھی ہیں، اتنے ہی مصائب بھی ہیں. اور فضیلتوں کا مصیبتوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. نہیں ہو سکتا کہ کوئی صاحب فضیلت ہو اور وہ صاحب مصیبت نہ ہو. یہ جوان کہتا ہے کب تک مارے جائیں گے؟ کل پھر کراچی میں 2 شہادتیں ہو گئیں. یہ جوان پوچھتا ہے کہ کب تک ہم مارے جائیں گے؟ بھائی جب تک تم مولا کا نام لوگے مارے جاؤ گے، جب تک تمہارے گھروں پہ علم لگا ہوا ہے، جب تک تم علی ولی اللہ پکارو گے، جب تک تم عزاداری کرتے رہو گے،
ہم نے تو دشمنی کو مول لیا ہے. ہیپیٹائٹس بی میں مریں گے, بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مریں گے, ایکسیڈنٹ میں مریں گے, ہارٹ فیلئر میں مریں گے. یہ کوئی فضیلت ہے؟ فضیلت تو یہ ہے کہ کالے کپڑوں میں دم نکلے. توجہ, فضیلت تو یہ ہے کہ اس دروازے پر بیٹھنے کے جرم میں مارا جائے. لہذا اگر آپ اس دروازے پر, میں اس دروازے پر بیٹھا ہوں, تو مجھے اور آپ کو مصیبتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور الحمدللہ تیار ہیں. ہمارا دشمن پریشان ہے, ہم پریشان نہیں ہیں, ہم مطمئن ہیں. اس لیے کہ اگر ہمارا خون حسین کے نام پہ گرے تو اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہے. تیاریاں رکھیں, ہر اعتبار سے تیاریاں رکھیں. فضیلتوں کے ساتھ مصیبتیں بہت ہیں. حسین کربلا میں لاشیں اٹھا رہے ہیں. لاشیں تو میرے مولا نے بہت اٹھائے ہیں. حر کے بیٹے کا لاشا اٹھایا, لیکن 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے. ایک لاشا قاسم ابن حسن کا لاشا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا. 11 سال کا سن ہے حضرت قاسم کا. جب ہمارے مولا حسین نے انہیں آمادہ کر کے بھیجا تھا نا, تو نقاب لگا دی تھی. مولا عباس نے پوچھا تھا, مولا نقاب کیوں لگ رہی ہے؟ فرمایا چاند جیسا چہرہ ہے, میرے لال کو نظر نہ لگ جائے. جی, جب یہ قافلہ کوفے سے گزرا تھا نا, شہیدوں کا اور اسیروں کا, نیزے کی انیوں پر شہیدوں کے سر تھے, تو ایک قیافہ شناس کوفے میں سروں کو دیکھ دیکھ کر احوال بتا رہا تھا. تو اس نے حضرت علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اس میں کمالات کیا کیا تھے, کیا کیا صفات تھیں اس آدمی میں. پھر آگے بڑھا, اس نے حضرت حبیب ابن مظاہر کے سر کو دیکھا, صفات بیان فرمائی. حضرت قاسم کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کفلقت القمر, چاند کا ٹکڑا ہے. جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا, وہ ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے. سنیں گے عزیزارو, کسی نے کہا کہ ایک سر گھوڑے کی گردن میں بھی بندھا ہوا ہے. تو وہ قریب گیا, حضرت عباس کے سر کو دیکھنے لگا, اور سر کو دیکھ کر کھڑا ہوا اور یہ جملہ کہنے لگا, چہرہ بتا رہا ہے یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے, جو اس کی آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. 36 سال تک کربلا کا انتظار کیا تھا مولا عباس. جب کبھی تلوار نکالتے تھے نا بصرے میں, کوفے میں, مدینے میں, مکے میں, تو مولا حسین کی, مولا حسن کی آواز آتی تھی, عباس یہ بصرہ ہے, کربلا نہیں ہے. عباس یہ مدینہ ہے, کربلا نہیں ہے. عباس یہ مکہ ہے, کربلا نہیں ہے. ہم نے تو تمہارے بابا نے, ہمارے بابا نے کربلا کے لیے تمہیں مانگا ہے. جو 36 سال تک کربلا کا انتظار کرتا رہا ہو, جب وہ پہنچا ہے نا کربلا میں, مولا نے زمین خریدی ہے, تو جب زمین ہماری ہے تو ہماری مرضی کہ ہم کہاں خیمے لگائیں. مولا عباس نے خیمے لگائے ہیں نہر کے کنارے. تو جب 4 محرم کو شمر کا لشکر آیا ہے, تو اس نے آتے ہی اس نے اعتراض کیا کہ حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے جائیں. تو مولا عباس کو خبر ہوئی, حضرت نے فرمائی ہماری ملکیت ہے, ہماری مرضی ہم جہاں خیمے لگائیں. تو اس نے اعلان کیا میں خیمے ہٹانے آ رہا ہوں. 1000 سپاہیوں کو لے کر شمر آگے بڑھا ہے خیمے ہٹانے کے لیے. مولا عباس نے ابھی سے آتے ہوئے دیکھا نا, تلوار نکالی, زمین پہ ایک لمبا خط کھینچا اور آواز دے کر کہا کسی میں دم ہے تو اس خط کو پھاند کر دکھائے, میں بتاتا ہوں کس کا بیٹا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ میں کس کا نوکر ہوں. اور اکیلے کھڑے ہیں تلوار لیے ہوئے, وہاں سے لشکر آ رہا ہے. میرے مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا تو جناب زینب کے خیمے میں چلے گئے. جا کے جناب زینب سے کہا بہن عباس کو بلاؤ. جناب فضہ گئیں, چھوٹے شہزادے تمہیں آقا زادی بلا رہی ہے. فرمایا بی بی جا کر بی بی سے کہیے چند لمحوں میں خوشخبری لا رہا ہوں. میں ابھی
کربلا کا قصہ تمام کر رہا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ میں کس کا لال ہوں۔ جناب فضہ گئی ہیں، پلٹ کر آئی، کہنے لگی زینب کہتی ہیں تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں؟ تلوار کو نیام میں رکھ لیا، خیمے میں آ گئے۔ مولا آپ چاہتے ہیں خیمے ہٹا دوں؟ عباس خیمے ہٹا دو، ہمیں کربلا میں قربانی دے دی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بہت رو لیا آپ، بہت گریہ کر لیا آپ نے۔ جناب زینب نے کہا، فضہ نے کہا، بی بی کہتی ہیں تم آتے ہو یا میں آ جاؤں؟ سمجھ گئے عباس کہ بی بی کیا چاہتی ہیں۔ خیمے میں گئے ہیں، جا کے دیکھا حسین برابر میں کھڑے ہیں۔ فرمایا مولا میں خیمے ہٹا دوں؟ حضرت نے فرمایا ہاں عباس خیمے ہٹا دو۔ آپ رو رہے ہیں نا عزادارو؟ علامہ نقن لکھتے ہیں کہ 9 محرم کو جب پسر سعد نے پہلا تیر پھینکا ہے نا امام حسین کی طرف، تو عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور کہا مولا آپ کہتے تھے نا جب تک پہل نہیں ہوگی ہم جواب نہیں دیں گے، اب دشمن کی طرف سے پہل ہو گئی ہے، اب بتاؤں میں کون ہوں؟ نقن صاحب فرماتے ہیں اگر مولا چاہتے تو جو کام اب عباس سے لے رہے ہیں وہ کسی اور سے لیتے۔ فرمایا عباس اپنی تلوار مجھے دو، جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ عزادارو یوں ہی مولا حسین کے برابر روزہ نہیں ہے، کربلا میں 2 بڑے روزے ہیں نا، برابر کا روزہ ہے۔ جیسے حسین کا مزار ہے ایسے ہی عباس کا مزار ہے۔ کوئی حسین کو سلام کرنا چاہتا ہے پہلے عباس کے پاس آئے۔ میرے مولا نے فرمایا جاؤ ایک رات کی مہلت لے کر آؤ۔ رو رہے ہیں آپ حضرات؟ بازوؤں کا کٹوانا بھی مظلومیت ہے، بازوؤں کا کٹوانا بھی تکلیف دہ ہے، مگر کسی کم ظرف کے دروازے پہ جا کر کچھ مانگنا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ قیافہ شناس کہتا ہے کہ یہ چہرہ بتا رہا ہے، یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے۔ میں ابھی 1 مہینے پہلے حرم حضرت عباس میں جو مصائب پڑھ کر آیا ہوں بس وہ سن لیجئے، میں اپنے بیان مکمل کروں۔ عزادارو حضرت عباس کا قد سب سے بڑا تھا۔ بنی ہاشم میں 4 لوگ تھے جن کے قد اتنے بڑے تھے کہ جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو ان کے گھٹنے گھوڑے کی کان تک آتے تھے، جب وہ چلتے تھے تو سارے قدوں میں بڑے نظر آتے تھے۔ 11 سال کی عمر میں مولا علی کا لباس عباس پر پورا اترتا تھا۔ جب جناب عباس کی عمر 11 سال کی تھی، قد بہت لمبا تھا حضرت عباس کا۔ سنیں گے عزادارو، 2 قبریں بہت چھوٹی ہیں، ایک سکینہ کی قبر، ایک عباس کی قبر۔ میں رونے والوں سے سوال کروں جس کا قد اتنا لمبا ہو اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ جب حسین لاشا چھوڑ کر آئے تو دشمن یہ سمجھا کہ ابھی عباس زندہ ہے، 100 تلوار بردار آگے بڑھے اور عباس کے بدن پہ اتنی تلواریں ماری ہیں کہ جوڑ جوڑ علیحدہ ہو گیا۔ امام سجاد نے چٹائی میں لپیٹ کے لاشا دفنایا۔